ایک ایسا لیڈر جس کی ایک آنکھ کے اشارے پر فیصلے ہوتے تھے اور جس کی دشمنی کا مطلب صرف موت تھا۔ Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. کچھ اسے فاتح عرب کہتے ہیں اور کچھ عراق کا ظالم ڈکٹیٹر۔ الخمینی يجوز يزعل من كلمة دجال، الدجال مربع۔ عراق کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ایک چھوٹا سا یتیم بچہ دنیا کا سب سے بڑا ڈکٹیٹر کیسے بنا؟ صدام حسین کے ملک عراق کا اسلام کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام پیدا ہوئے، اور یہ وہ جگہ ہے جو حضرت خالد بن ولید نے فتح کی تھی۔ لیکن پچھلے 100 سالوں سے عراق نے بہت برے دن دیکھے ہیں۔ ورلڈ وار 1 کے بعد پورے عراق میں بہت ہی کنفیوژن پھیلی ہوئی تھی۔ عراق کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا صدام۔ اس کی پیدائش سے پہلے ہی اس کا باپ مر چکا تھا اور حالات اتنے خراب ہوئے کہ صدام کی ماں نے صدام کے پیدا ہونے سے پہلے خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ صدام کا بچپن سڑک پر ٹھوکریں کھا کر گزرا تھا اور یتیم ہونے کی وجہ سے اس کے دوست بہت تنگ کیا کرتے تھے۔ لیکن صدام نے بچپن سے ہی ایک بات سیکھ لی، اگر جینا ہے تو دل سے ڈر کو ختم کرنا پڑے گا۔ صدام کا سوتیلا باپ اس پر بہت تشدد کیا کرتا تھا اور اسی ظلم کی وجہ سے صدام صرف 10 سال کی عمر میں گھر سے بھاگ گیا تھا۔ بھاگ کر اپنے ماموں کے پاس رہنے لگا جہاں اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ اس کے ماموں کا تعلق ایک بیساٹ پارٹی سے تھا جو عراق کو جدید اور طاقتور ملک بنانا چاہتی تھی۔ صدام نے بہت ہی چھوٹی عمر میں اس پارٹی کو جوائن کیا۔ 1960 میں جب صدام حسین کی عمر صرف 24 سال تھی، اسے ایک ایسا کام سونپا گیا جو موت کے منہ میں جانے کے برابر تھا۔ اسے عراق کے وزیر اعظم عبد الکریم کو قتل کرنے کا مشن دیا گیا اور یہ مشن فیل ہو گیا اور صدام کے پیر میں گولی لگ گئی، لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ وہ زخمی حالت میں عراق سے بھاگ کر مصر پہنچا۔ عراق ایک آزاد ملک تو بن چکا تھا، لیکن عراق کا سارا آئل برطانوی کمپنیوں کے کنٹرول میں تھا جو عراق کا سارا تیل نکال کر لے جاتے تھے۔ صدام حسین نے اقتدار میں آتے ہی ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، اور وہ فیصلہ تھا عراق کے آئل کے اوپر عراق کا کنٹرول۔ صدام نے برطانوی کمپنیوں کو عراق سے باہر نکال دیا اور تیل سے آنے والا ایک ایک روپیہ عراق کے خزانے میں جانے لگا۔ عرب اور اسرائیل کی وار شروع ہوئی تو امریکہ کھل کر اسرائیل کی حمایت کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل نے تمام عرب ممالک کو اکٹھا کیا۔ صدام حسین نے شاہ فیصل کے ساتھ مل کر امریکہ کو تیل دینے پر پابندی لگا دی، جس سے پوری دنیا میں آئل کا بحران پیدا ہو گیا۔ تیل کی قیمتیں تیزی سے بڑھنے لگی۔ عراق کے پاس راتوں رات اربوں ڈالر کی دولت جمع ہونے لگی۔ صدام حسین نے ان پیسوں سے عراق کے ہر کونے کونے تک بجلی پہنچائی، جدید سڑکیں بنائیں اور پورے ملک میں تعلیم اور علاج مفت دیا۔ اس دور میں عراق کی ترقی اتنی تیز تھی کہ عراق کا ایک دینار 3 امریکی ڈالر سے بھی زیادہ تھا۔ جب دولت اور پیسہ بے پناہ ہو گیا تو صدام حسین کی شخصیت میں بھی ایک غرور پیدا ہو گیا۔ اس نے عراق کی پوری فوج کو اپنی مٹھی میں لے لیا اور پھر اداروں میں اپنے وفادار لوگ بٹھانے لگا۔ اب وہ ایک صرف لیڈر نہیں تھا بلکہ خود کو عراق کا مالک سمجھتا تھا، اور یہیں سے صدام حسین کا عروج سے زوال شروع ہوا۔ اقتدار کی بلندیوں پر پہنچنے کے بعد صدام حسین کی زندگی میں ایک عجیب موڑ آیا جب اس نے ہالی ووڈ کی مشہور فلم دی گاڈ فادر دیکھی۔ صدام حسین اس فلم کے ہیرو سے بہت متاثر ہوا۔ اس فلم میں ایک ہیرو کا کردار ایک مافیا ڈان کا تھا، اور صدام حسین اس فلم سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنی پوری زندگی اس ہیرو کی طرح گزارنے لگا۔ وہ بالکل اسی ڈان کی طرح مہنگے اور چمکدار سوٹ پہنتا تھا اور اپنے سر پر ایک خاص قسم کی ٹوپی سجانے لگا اور اسی کی طرح سگار پینے لگا۔ صدام حسین اب صرف ایک سیاست دان نہیں بلکہ اپنے آپ کو عراق کا سب سے بڑا ڈان سمجھنے لگا، جس کے سامنے سر اٹھانے کی ہمت کسی میں بھی نہیں تھی۔ اس وقت کا عراق کا صدر احمد حسین البکری تھا، لیکن اصل طاقت صدام حسین کے ہاتھ میں تھی، جو پس پردہ رہ کر پورے ملک کو چلا رہا تھا۔
1969 میں صدام حسین نے ایک فیصلہ کیا کہ اب کسی کے پیچھے چھپ کر رہنے کی ضرورت نہیں ہے اور اسے خود صدر بننا چاہیے۔ اس نے عراق کے صدر کو ایک خط لکھا کہ تم اب بوڑھے ہو چکے ہو اور بیمار ہو چکے ہو، اسی لیے خاموشی سے استثنا دے دو اور گھر چلے جاؤ۔ عراق کے صدر کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا کیونکہ پوری فوج اور عراق کی ایجنسیاں صدام حسین کے کنٹرول میں تھی، اور صدام حسین اب عراق کا واحد لیڈر تھا جو کمانڈر ان چیف بھی تھا، اور یہیں سے عراق کی ہسٹری کے سیاہ ترین دن شروع ہوئے۔ صدر بننے کے صرف 6 دن بعد صدام حسین نے بغداد کے ایک ہال میں اپنی پارٹی کے سب سے بڑے بڑے لیڈروں کو دعوت دی۔ ہال میں سینکڑوں لوگ جمع تھے جو سمجھ رہے تھے کہ صدام حسین صدر بننے کی خوشی میں کوئی پارٹی دے رہا ہے، لیکن صدام حسین اندر سے کچھ اور ہی تھا۔ صدام حسین بڑے سکون کے ساتھ سٹیج پر آیا، اپنی قیمتی سنگار جلائی اور میک پر کھڑے ہو کر بہت آہستہ آہستہ بولنے لگا۔ صدام نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ اس ہال میں کچھ غدار بیٹھے ہیں جو مجھے صدر کے عہدے پر ہٹانے کی سازش کر رہے ہیں، اور یہ سنتے ہی پورے ہال میں سناٹا چھا گیا اور لوگوں کے ماتھے سے پسینے چھوٹنے لگے، اور صدام حسین نے ایک پیپر نکالا اور نام پکارنا شروع کیا، اور جس کا بھی نام لیتا وہ ہال سے اٹھ کر باہر چلا جاتا تھا جہاں صدام حسین کی فوج کھڑی تھی، اور وہ اسے فوری طور پر گولیاں مار دیتے تھے۔ صدام حسین نے ایک ایک کر کے تقریباً 100 سے زیادہ بڑے بڑے لیڈروں کے نام لیے، جن میں کچھ بچپن کے دوست اور قریبی ساتھی بھی تھے، اور جو لوگ ہال میں بچ گئے تھے وہ خوف کے مارے اپنی کرسیوں پر کھڑے ہو گئے اور صدام حسین کے نعرے لگانے لگے۔ اس دن پوری دنیا کو صدام حسین نے ایک پیغام دیا تھا کہ اب عراق میں صرف ایک ہی آواز ہوگی، کہ وہ آواز ایک صدام کی ہوگی۔ اس خونی انقلاب کے بعد صدام حسین نے پورے عراق میں اپنے جاسوس تعینات کر دیے تاکہ ان کے خلاف کوئی بات نہ کر سکے۔ اس نے اپنے خاندان کے لوگوں اور وفاداروں کو اپنی حکومت میں بڑے بڑے عہدے دیے اور ہر شخص کو ختم کر دیا جس پر ذرا سا بھی شک تھا۔ صدام حسین اب عراق کا ناقابل شکست بادشاہ بن چکا تھا، لیکن اس کے اسی غرور نے ایک ایسی جنگ کی طرف دھکیلا جس نے لاکھوں مسلمانوں کا خون بہایا۔ 1979 میں جب صدام حسین عراق کا مکمل مالک بن چکا تھا تو اسی وقت پڑوسی ملک ایران میں بہت بڑا انقلاب آیا تھا۔ ایران کے بادشاہ کا تختہ الٹ گیا اور امام خمینی کی قیادت میں ایک نئی حکومت قائم ہوئی جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ صدام حسین جو خود کو عرب دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ سمجھتا تھا، اسے ایران کے اس انقلاب سے خطرہ محسوس ہونے لگا۔ امام خمینی اپنی تقریروں میں عرب ملک کی عوام کو اپنے جابر بادشاہوں کے خلاف بغاوت کرنے کو کہتا تھا۔ صدام حسین کو ڈر تھا عراق کے لوگ اگر ایران کے انقلاب سے متاثر ہوئے تو اس کی اپنی کرسی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ تو صدام حسین نے سوچا کہ ایران اس وقت اندرونی طور پر کمزور ہے اور یہی بہتر موقع ہے کہ ایران پر حملہ کیا جائے اور اس کے تیل والے علاقوں پر قبضہ کیا جائے۔ ستمبر 1980 میں صدام حسین نے بغیر کسی وارننگ کے حملہ کر دیا۔ سپر پاور امریکہ اور عرب ممالک صدام حسین کے ساتھ کھڑے تھے کیونکہ وہ سب بھی ایران کے اس انقلاب سے ڈرے ہوئے تھے۔ شروع میں صدام حسین کو بہت کامیابیاں ملی اور عراقی فوج نے ایران کے بڑے بڑے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ صدام حسین کو لگا تھا کہ یہ جنگ صرف چند دنوں تک جاری رہے گی یا پھر کئی ہفتوں میں ختم ہو جائے گی، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہے۔ ایرانیوں نے ہتھیار ڈالنے کے بجائے عراق کی فوج کا مقابلہ کیا اور ایک ایسی خونی جنگ شروع ہوئی جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ کیمیکل ہتھیار یوز کرنے لگا، دونوں طرف مسلمان لاکھوں کی تعداد میں مارے گئے، لیکن پھر بھی کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ اور ادھر امام خمینی نے یہ اعلان کر دیا کہ جب تک صدام حسین کا تختہ الٹ نہیں ہوگا یہ جنگ جاری رہے گی، اور اس طویل جنگ نے عراق کی معیشت کو تباہ کر دیا۔ عراق جو کبھی دوسرے ممالک کو قرض دیا کرتا تھا اب وہ خود قرضے میں ڈوب گیا تھا۔ صدام حسین نے سعودی عرب اور کویت سے اربوں ڈالر کا قرضہ لیا تاکہ وہ جنگ کے ہتھیار خرید سکے۔ آخر کار دونوں ممالک نے 8 سال کے بعد ہتھیار ڈال دیے اور جنگ بندی کا معاہدہ کر لیا۔ اس جنگ میں 10 لاکھ انسانی جانوں کا ضیاع ہوا اور اربوں ڈالر کا مالی نقصان۔
جبکہ سرحدیں وہیں کی وہیں رہ گئی جہاں سے جنگ پہلے چھڑی تھی۔ جنگ ختم تو ہو گئی تھی لیکن صدام حسین کی مشکلات ابھی شروع ہوئی تھی، کیونکہ اب اس نے لیا ہوا قرضہ واپس کرنا تھا اور اس وقت صدام حسین کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا۔ ایران کے ساتھ 8 سالہ جنگ تو ختم ہو گئی تھی لیکن اس نے عراق کی معیشت کو بالکل تباہ کر دیا تھا۔ صدام حسین نے یہ جنگ لڑنے کے لیے تقریباً 14 ارب ڈالر لیے تھے اور اب اس وقت جنگ ختم ہو گئی تھی، اسی لیے وہ عرب ممالک ان سے اپنے پیسے واپس مانگ رہے تھے، جس پر صدام حسین بہت غصہ ہوا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ جنگ صرف میں نے آپ کے لیے لڑی تھی اور اب میرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں ہے آپ کو دینے کے لیے، میں تمہارا 1 روپیہ بھی واپس نہیں کروں گا۔ الٹا صدام حسین نے ان عرب ممالک کو دھمکیاں دینا شروع کر دیا، لیکن اصل تنازع ابھی شروع ہونے والا تھا۔ کویت ایک بہت ہی چھوٹا ملک ہے لیکن تیل کی دولت میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں اور اسی ملک نے عراق سے اپنا قرضہ بھی واپس لینا تھا۔ صدام حسین نے کویت پر الزام لگایا کہ کویت زمین کے نیچے سرنگیں بنا کر آئل نکال رہا ہے عراق کا۔ صرف یہ نہیں بلکہ صدام حسین کا یہ بھی کہنا تھا کہ کویت جان بوجھ کر آئل کی قیمتیں بڑھا رہا ہے تاکہ عراق کی معیشت کو کمزور کیا جا سکے۔ صدام حسین نے کویت کے بادشاہ کو خط لکھا کہ میرے یہ سارے قرضے صاف کر دو یا پھر نتیجہ بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کویت کے بادشاہ نے صدام حسین کی اس دھمکی کو سنجیدہ نہیں لیا اور یہی اس کی سب سے بڑی بھول ثابت ہوئی۔ صدام حسین نے اب فیصلہ کر لیا تھا کہ اس چھوٹے سے ملک کو سبق سکھانا پڑے گا اور صدام حسین نے سوچا کہ کویت کے سارے آئل پر عراق کا کنٹرول ہو جائے گا اور اس سے میں اپنے سارے قرضے اتار سکتا ہوں۔ 2 اگست 1990 کی رات کو پوری دنیا سو رہی تھی۔ صدام حسین نے اپنی 1 لاکھ فوج جمع کی اور ہزاروں ٹینکوں کے ساتھ کویت پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا اور کویت کی فوج اتنی چھوٹی تھی کہ وہ صدام حسین کے اس طوفان کا سامنا نہیں کر سکی، چند گھنٹے بھی نہیں ٹک سکی۔ صرف 2 دن میں صدام حسین نے کویت پر قبضہ کر لیا اور کویت کے بادشاہوں کو اپنی جان بچا کر سعودی عرب بھاگنا پڑا۔ صدام حسین نے کویت کو فٹافٹ اپنے عراق کا ایک صوبہ قرار دے دیا اور کویت کے تمام بینکوں میں اور ان کے خزانوں پر عراق کی مہر لگا دی۔ صدام حسین کی اس بدماشی نے پورے عرب ممالک میں ڈر کی لہر دوڑ گئی اور ان میں سب سے زیادہ پریشان سعودی عرب تھا۔ سعودی بادشاہ کو یہ ڈر تھا کہ صدام حسین کا اگلا نشانہ سعودی ہو سکتا ہے۔ اس دوران امریکہ جو صرف ایک بہانہ تلاش کر رہا تھا، امریکہ نے سعودی عرب کو یہ سمجھایا کہ صدام حسین کا اگلا ٹارگٹ سعودی ہو سکتا ہے اور جھوٹی تصویریں دکھائیں کہ سعودیہ کے اندر عراق کے ٹینک گھس رہے ہیں اور امریکہ نے کہا کہ اگر تم نے ہمیں اپنے علاقوں میں بیس نہ دیے تو صدام حسین کا اگلا ٹارگٹ سعودی ہے اور صدام حسین تمہیں ختم کر دے گا۔ مجبوراً سعودی عرب نے امریکہ کی فوج کو اپنی زمین پر آنے دیا اور یہیں سے ایک عظیم جنگ کی بنیاد پڑی جس نے صدام حسین کو دنیا کا سب سے بڑا دشمن بنا دیا۔ صدام حسین اب صرف ایک عرب لیڈر نہیں رہا تھا بلکہ وہ عالمی طاقتوں کے نشانے پر تھا۔ کویت پر قبضے کے بعد پوری دنیا صدام حسین کے خلاف ہو چکی تھی۔ امریکہ نے سعودی عرب کی سرزمین پر دنیا کے جدید ترین فوجی اور ہتھیار جمع کرنے لگے جس میں 30,000 سے زائد امریکی فوجی تھے، لیکن صدام حسین کا ضمیر اب بھی آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے کویت سے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ صدام حسین کا خیال تھا کہ امریکی فوج کویت کے صحراؤں میں عراقی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکے گی اور انہیں پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ 17 جون 1951 کی رات جب مذاکرات کے تمام راستے بند ہو چکے تھے، امریکہ نے اس کے اتحادیوں پر حملے کرنا شروع کر دیا۔ ہزاروں کلومیٹر سے دور آنے والے کروز میزائل، سیٹلائٹ بمبار طیاروں نے بغداد کی رات کو دن کے اجالے میں کر دیا۔ عراق کا دفاعی نظام امریکہ فوج کے سامنے نہیں ٹک سکا اور عراق کی ملٹری بیس کو اپنے بمبار طیاروں سے اڑانے لگے۔ صدام حسین جو عراق میں کہیں چھپ گیا تھا اور وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ جنگ میں نہیں جیت سکتا۔ صدام حسین جانتا تھا کہ میں نے اگر اسرائیل پر حملہ کیا تو عرب ممالک کو امریکہ کا ساتھ دینا مشکل پڑ جائے گا۔ اچانک صدام حسین نے اپنے سارے میزائلوں کا رخ اسرائیل کی طرف کر دیا۔ اسرائیل جو پہلے ہی فلسطینیوں پر ظلم کر رہا تھا اور ایک کے بعد ایک تقریباً 40 میزائل داغ دیے۔ اسرائیل کی تاریخ میں پہلی بار کہ کسی عرب ممالک نے اسرائیل کے دارالحکومت پر حملہ کیا، پورے اسرائیل میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ صدام حسین کا مقصد یہ تھا کہ اسرائیل جوابی حملہ کرے
اور سب عرب ممالک اسرائیل کے خلاف میری مدد کریں تاکہ پوری دنیا کے مسلمان میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ لیکن امریکہ نے بہت ہی ہوشیاری سے اسرائیل کو جوابی کارروائی سے روک دیا اور صدام حسین کا مشن بری طرح فیل ہوا۔ صرف 1 مہینے کی فضائی بمباری کے بعد جب امریکی فوج نے زمین پر کارروائی کی، عراق کی فوج کے پاس بھاگنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ صدام حسین کی وہ فوج جس نے 8 سال تک ایران کی فوج کے ساتھ لڑائی لڑی تھی، اور اب اس وقت امریکی ٹینکوں اور جدید ہتھیاروں کے سامنے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ کویت چھوڑ کر صدام حسین اپنی نفرت کا اظہار کچھ اس طرح کیا۔ اس نے کویت کے 600 کنووں کو آگ لگا دی اور آسمان میں کالے بادل کے دھوئیں چھا گئے۔ کویت کی آئل کی طاقت اب آگ کے شعلوں میں بدل گئی تھی۔ صدام حسین کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ صدام حسین نے اب کویت کو تو چھوڑ دیا تھا، لیکن اب اس کی طاقت بالکل آدھی رہ چکی تھی اور امریکہ نے اسے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ خلیجی جنگوں میں بدترین شکست کے بعد جب صدام حسین کی طاقت آدھی رہ گئی تو اس نے اپنی شخصیت کا ایک نیا رخ لیا۔ وہ صدام جو ایک وقت بالکل لبرل آدمی تھا اور بہت عیاشی کی زندگی گزارتا تھا، اچانک ایک مذہبی رہنما بن کر سامنے آیا۔ وہ اپنی تقریروں میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے لگا، عالم اسلام کے حق کے لیے آواز اٹھانے لگا۔ صدام حسین نے عراق کے ہر سکول میں قرآن پڑھنے کو ایک لازمی قرار دیا۔ اس دور میں صدام حسین نے ایک ایسا کام کیا جس نے پوری دنیا کو حیران اور پریشان کر کے رکھ دیا۔ اس نے حکم دیا کہ مون سے مکمل قرآن پاک لکھا جائے، اور قرآن مکمل ہونے کے بعد صدام حسین نے پورے عراق میں شراب بین کر دی اور مکمل پابندی لگا دی، اور تاریخ میں عراق کے جھنڈے پر پہلی بار اللہ اکبر لکھوایا کہ وہ امریکہ کے سامنے ایک صدام نہیں بلکہ مسلمانوں کا ایک عظیم لیڈر کھڑا ہے۔ اور دوسری طرف امریکہ نے صدام حسین کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے عراق میں بدترین معاشی پابندیاں لگا دی۔ اب عراق ایک قطرہ بھی آئل کسی بھی مارکیٹ میں نہیں بیچ سکتا تھا، جس کی وجہ سے عراق کی معیشت بالکل ختم ہو گئی۔ عراق جو کبھی عرب کے امیر ترین ممالک میں سے ایک تھا، اب اسے روٹی لینا بھی مہنگا پڑ گیا تھا۔ لیکن صدام حسین اب بھی اپنے محلوں میں عیاشی کی زندگی گزار رہا تھا۔ امریکہ کا مقصد یہ تھا کہ عراق کی عوام خود صدام حسین کے خلاف بغاوت کرے گی، لیکن صدام حسین کا خوف اتنا زیادہ تھا کہ کسی میں صدام حسین کے خلاف سر اٹھانے کی ہمت نہیں تھی۔ اس دوران صدام حسین کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا جھٹکا ملا جب اس کے اپنے سکے 2 دامادوں نے، جو فوج میں بڑے جنرل تھے، جو عراق چھوڑ کر اردن بھاگ گئے۔ ان دونوں نے پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے آ کر کہا کہ صدام حسین اپنے عراق میں خفیہ ایٹم بم بنا رہا ہے۔ صدام حسین کو اس اپنے ہی خاندان کی بغاوت کا بہت دکھ پہنچا، لیکن اس نے اپنے دونوں دامادوں کو خط لکھا اور ان کو معاف کر دیا۔ جب وہ دونوں صدام کے بھروسے عراق میں آ گئے تو صدام حسین نے اپنی دونوں بیٹیوں کو ان سے طلاق دلوا دی، اور پھر چند گھنٹوں میں ہی ان دونوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ اور اس واقعے نے ثابت کر دیا تھا کہ صدام حسین کا عراق میں کس طرح کنٹرول تھا۔ صدام حسین اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس کے دونوں بیٹے ادے اور توسے پورے عراق کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن گئے تھے، اور خاص طور پر بڑا بیٹا، وہ ایک ایسا شخص تھا جو عراق کے قانون سے اپنے آپ کو بالا تر سمجھتا تھا، اور اس کے ظلم کی کہانیاں پوری دنیا میں مشہور تھیں۔ ادے کے پاس دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں، لیکن اس کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور اسے روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ اور صدام حسین اپنے بیٹوں کی حرکتوں سے خود بھی تنگ تھا، لیکن وہ اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ کیا کروں میں اس کا؟ کیا کروں؟ مار بھی نہیں سکتا، پیار جو کرتا ہے مجھ سے، کیونکہ وہ صدام حسین کے ہر کام میں اس کی مدد کرتا تھا۔ نئی صدی کے آغاز کے ساتھ ہی امریکہ نے پوری دنیا کے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ عراق کے پاس ایٹم بم ہے، جو کہ ایک حقیقت نہیں تھی۔ مختلف تنظیمیں ریسرچ کے لیے گئیں تو انہیں وہاں پہ کوئی ایٹم بم نہیں ملا۔ امریکہ صرف عراق کے تیل پر قبضہ کرنا چاہتا تھا اور صدام کو اقتدار سے ہٹانا چاہتا تھا۔ جب سن 2001 میں امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا تو امریکہ کے صدر جارج بش نے اپنی پوری کوشش کی کہ کسی طرح اس حملے کا ذمہ دار صدام حسین کو ٹھہرایا جائے۔
اگرچہ اس حملے کا عراق سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن امریکہ نے جھوٹا پروپیگنڈا کر کے اپنی عوام کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں نے عراق پر حملے کے خلاف مظاہرے کیے، لیکن امریکہ کے سر پر خون سوار تھا اور وہ کسی کی نہیں سن رہا تھا۔ سن 2003 میں جارج بش نے اچانک ٹی وی کے اوپر آ کر کہا کہ صدام حسین اور اس کے بیٹوں کو صرف 48 گھنٹے کا وقت ہے، یا تو وہ عراق چھوڑ کر بھاگ جائیں ورنہ ہم ان پر حملہ کر دیں گے۔ لیکن صدام حسین، جس کی رگوں میں عرب کا خون دوڑ رہا تھا، اس نے جواب دیا کہ صدام حسین اپنی مٹی کے لیے مر مٹنے کو تیار ہے لیکن بھاگنا پسند نہیں کرے گا۔ صدام حسین نے اپنی فوج کو تیار ہونے کا حکم دیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اب عراق میں اس کا کنٹرول کھوکھلا ہو چکا تھا۔ ہر طرف غدار بیٹھے تھے۔ سن 2003 میں امریکہ نے اپنی پوری طاقت سے عراق کے اوپر حملہ کر دیا۔ صدام حسین کی فوج، جسے سالوں کی پابندیوں کے بعد بہت کمزور ہو چکی تھی، صرف 3 دن کے اندر امریکی فوج ٹینک لے کر بغداد میں داخل ہو چکی تھی، اور اس شہر کے بیچوں بیچ صدام حسین کا ایک مجسمہ لگا ہوا تھا جسے امریکی فوج گرا رہے تھے۔ صدام حسین اور اس کے بیٹے رات کی تاریکی میں غائب ہو گئے اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہیں۔ امریکہ نے صدام حسین کے سر کی قیمت $25 ملین رکھی تھی اور اس کے دونوں بیٹوں کے سر کے اوپر $15 ملین رکھے تھے۔ صدام حسین کے دونوں بیٹے اپنے قریب دوست کے گھر پر تھے، جو وہاں چھپ کر اپنے اس دوست کے بھروسے بیٹھے تھے۔ لیکن جب امریکہ نے ان دونوں کے سر کی قیمت $30 ملین رکھی، یعنی تقریباً 30 ارب، تو وہ دوست اپنی دوستی بھول گیا اور اس نے لالچ میں آ کر امریکہ کی CIA کو بتا دیا کہ صدام حسین کے دونوں بیٹے میرے پاس ہیں اور اس کا ایک پوتا بھی۔ 22 جولائی 2003 میں امریکہ نے اس گھر کو چاروں طرف گھیر لیا جہاں صدام حسین کے دونوں بیٹے موجود تھے۔ امریکی فوجیوں نے انہیں ہتھیار ڈالنے کا کہا، لیکن آخری دم تک لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ تقریباً 3 دنوں تک یہ فائرنگ جاری رہی، لیکن آخرکار امریکی فوجیوں نے اس گھر کو میزائل سے اڑا دیا، جس میں اس کے دونوں بیٹے بہادری سے لڑتے ہوئے مارے گئے۔ جب امریکی فوج گھر کے اندر داخل ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک 14 سالہ لڑکا جو صدام حسین کا پوتا تھا، جس کا نام تھا مصطفیٰ، آگے گن لے کر کھڑا تھا اور امریکی فوجیوں کا مقابلہ کر رہا تھا، اور اس نے بھی مرتے دم تک ہار نہیں مانی۔ امریکہ نے ان کی لاشوں کی تصویر بنا کر پوری دنیا کو دکھا لی تاکہ صدام حسین کا حوصلہ ٹوٹ سکے۔ جب صدام حسین نے اپنے بیٹوں کی موت کی خبر سنی تو اس نے رونے کی بجائے فخر سے کہا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایسے بہادر بیٹے دیے جنہوں نے دشمن کے آگے سر نہیں جھکایا۔ صدام حسین نے ریڈیو پہ آ کر ایک پیغام دیا کہ میرے ایسے 100 بیٹے ہوتے تو میں اس ملک پر قربان کر دیتا۔ بیٹوں کی موت کے بعد صدام بالکل اکیلا ہو چکا تھا۔ امریکی فوجیوں نے پورے عراق کو چھان مارا تھا اور کہیں بھی صدام حسین کا سراغ نہیں مل رہا تھا۔ آخر کار 13 دسمبر 2003 کو ایک شخص کی اطلاع پر عراق کے ایک گاؤں کے فارم ہاؤس پر پہنچے۔ وہاں ایک درخت کے نیچے ایک تنگ سرنگ بنی ہوئی تھی جسے دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں کوئی عراق کا بادشاہ ہے۔ جب امریکی فوجیوں نے اس غار کا ڈھکن اٹھایا تو اندر سے ایک بوڑھی داڑھی والا شخص نکلا جو کہ صدام حسین تھا۔ امریکہ نے صدام حسین کو ذلیل کرنے کے لیے ان کی ایسی ویڈیوز لیک کی جن میں ڈاکٹر ایک بوڑھے شخص کے دانت چیک کر رہا ہے جو کہ صدام حسین ہے۔ لیکن جب صدام حسین کو عدالت میں لایا جایا گیا تو ان کا وہی پرانا رعب اور دبدبا تھا۔ آخر کار عدالت نے اسے سرعام پھانسی کی سزا سنا دی تھی۔ 30 دسمبر 1906 کی صبح تھی اور پوری دنیا میں مسلمان عید منا رہے تھے، اور اسی دن صدام حسین کو پھانسی گھاٹ لے جایا گیا۔ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور اسے موت کا کوئی خوف نہیں تھا کہ میں اپنی موت اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہاں پر موجود کچھ لوگوں نے انہیں چڑھانے کے لیے نعرے لگائے، لیکن صدام حسین نے مسکرا کر جواب دیا۔ پھانسی کا پھندا ڈل جانے کے بعد صدام حسین نے بلند آواز میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ صدام حسین نے آدھا ہی کلمہ پڑھا تھا، جلاد نے تختہ کھینچ دیا۔ صدام حسین کے مرنے کے بعد عراق کبھی سنبھل نہیں پایا، وہاں ایسی تباہی آئی، آج بھی وہاں کے لوگ صدام حسین کو یاد کر کے روتے ہیں۔
تو کچھ اسے ایک عظیم مسلم لیڈر کہتے ہیں جس نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی. سبسکرائب